الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر صرف اور صرف یہودی اور نصارہ سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا، یہ یہاں پر آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُونَ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم بھی ان لوگوں کی ہی نقش قدم میں، ان لوگوں کے ہی سنتوں پر عمل کرو گے جو تم سے پہلے امتیں گزری ہے۔ اور صحیح بخاری 7319 میں یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہ ہو جائے کہ تم میں سے لوگ ان ہی طرح انہی کے نقش قدم پر چلنا نہ شروع کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُونَ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعٌ بِبَاعٍ وَذِرْعٌ بِذِرْعٍ وَشِبْرٌ بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ الذَّبِّ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے وہ ایک ہاتھ چلیں، ایک با کے مقدار چلے ہوگے تو تم بھی اسی مقدار پر چلو گے، وہ ایک زرا کے مقدار پر چلے ہوگے تو تم بھی ایک زرا کے مقدار پر چلو گے، اور وہ اگر ایک بالش چلے ہوگے تو تم بھی ایک بالش ہی چلو گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ وہ ضب بھی ایک جانور ہے جو عرب میں سانڈے کی نما ہوتا ہے، یہ کولڈ بلڈڈ جانور، تو یہ سرنگ میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے ہوگے تو تم بھی وہی کچھ کرو گے، تم بھی ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا یہ یہودی اور نصارہ تھے، یہ جن لوگوں کا ذکر ہے پہلے لوگ؟ اور صحیح بخاری کی 7319 میں ہے کہ کیا یہ لوگ رومن اور پرشین ہے جو لوگ پہلی امتوں کا ذکر ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اذا، وہ نہیں تو اور کون؟ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں کی امت بھی وہی نقش قدم پر چلے گی جس طرح سے یہودی اور نصارہ نے کتاب کے بعض حصے کو مانا اور بعض کا انکار کیا، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے تعویل کر کر یا اسے جھٹلا کر کسی بھی طرح سے اس کا انکار جھٹلا دیا، وہ کچھ ایگزیکٹ اسی طرح سے اس امت پر بھی ہونا ہے اور یہ ہو چکا۔ اور اس کے بارے میں آپ کو دلیل آگے دوں گا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اور ایک انہی سنتوں میں سے جو یہودی اور نصرانیوں کی سنت ہے، انہی سنتوں میں سے جو مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے، وہ ان میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ان میں یہ اپنے فرقے والوں کے لیے، اپنے مذہب والوں کے لیے اور اپنے جو رفیق ہے یا اپنے چاہنے والوں کے لیے الگ اصول ہے ان کے، اور دوسروں کے لیے الگ اصول ہے، یعنی دوگلی پالیسی، یہ دوہری پالیسی جو یہ کرتے آج کل مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے۔ یہ تو پہلے امت کرتی تھی، وہی کچھ آج کرنے لگ گئے۔ تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اس کے جو ریفرنسز ہے وہ میں اسکرین میں آپ کو پیش کر دوں گا، اور یہی حدیث مشکات المصابیح میں 3610 ہے اس کا نمبر۔ یہ مشہور واقعہ جو فاطمہ بنت اسود نامی ایک خاتون جو بڑے خاندان میں سے تھی، قریش کے بڑے قبیلے میں سے تھی، قریش کے لوگ پریشان ہو گئے، اس نے چوری کی تھی تو اس پر حد جاری کرنے والے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپس میں بات کرنے لگے کہ من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون
اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کرے گا. تو کسی نے کہا ومن یجتری علیہ الا اسامہ بن زید. اسامہ بن زید کے پاس جاتے ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو بھیج دیا ان لوگوں نے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع، کیا تو سفارش کرنے آیا ہے فی حد من حدود اللہ، کہ اللہ کی جو حدیں ہیں ان کی حدوں کو بدلنے کے لیے تو میرے پاس سفارش کرنے آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور ثم قام فخطب ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دینے لگے. انما اہلک الذین قبلکم، کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے وہ اسی وجہ سے ہلاک کیے گئے. انہم کانوا اذا سرق فیہم شریف طرقہ، کہ جب کبھی ان میں سے کوئی شریف خاندان والے، بڑے خاندان والا اگر کوئی چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، کہ اگر ان میں سے کوئی ضعیف یعنی کمزور طبقے والا، کمزور خاندان والا اگر ان میں سے کوئی چوری کرتا تو یہ اس کو پکڑ لیتے اور اس پر حد جاری کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں جو جملہ فرمایا وہ جملہ سونے کی قلم سے لکھنے والی بات ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداها، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائے گے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آج کے دور میں جو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں قسم کے لوگ، یہ ایتھیس اور جو کرسچن جیوز ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر شک کرتے ہیں. یہ نبی کے نبوت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹی کو بھی اگر وہ غلط کام کرے تو اس پر حد، اللہ کی حدود جاری کر سکتا ہے. یہ سچے رسول ہونے کی نشانی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہمیں سکھایا کہ اگر کوئی اپنا بھی کتنا بھی چہیتا ہی کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے عہدے میں، حضرت فاطمہ سے بڑا کوئی عہدہ ہے کسی صحابی کا؟ کوئی صحابی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حضرت فاطمہ سے بڑھ کر ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اہل بیت کا مقام سب سے پہلے ہے، پھر صحابہ کا ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا صحابی بھی اہل بیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی حد جاری ہوگی اگر وہ بھی چوری کرے تو. یہ اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. لیکن بعض آج کے جو واعظین ہے، اسپیکرز ہے، مفتی ہے، اور جو آج کے دور میں مثالیں اس کی دوں گا کہ یہ بات سچ ہو چکی ہے آج کے دور میں. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ حجرات میں اور سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 8 اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے، قریب تر ہے، یہی تقوی ہے. تو انصاف کرنا تقوی کے قریب ہونا ہے. تو آج کل کے جو واعظین ہیں، اسپیکرز ہے، جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے میں کچھ آپ کو مثالیں دوں گا کہ یہ بات سچ ہو چکی ہے کہ یہ لوگ بھی انہی نقش و قدم پر چل رہے ہیں، دوگلی پالیسی پر چل رہے ہیں جو پالیسی پچھلی امتوں نے کی تھی. ایگزیکٹ ہو بہو دوگلی پالیسی. تو نمبر 1 مثال جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے
ابھی جو سب سے بڑا واقعہ ہوا یہ آسٹریلیا میں بشپ کے ساتھ مارمری امینیول جس کا نام ہے، اسے ایک مسلمان لبنانی عربی لڑکے نے ٹیررسٹ اٹیک کیا اس پر. تو اس پر ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی بڑے واعظین نے آ کر سامنے سے اس کا رد نہیں کیا. حالانکہ وہ جو بشپ ہے وہ فلسطین کی مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے اور ان کا دفاع کرتا ہے، جبکہ اس نے کچھ 5 باتوں پر اختلاف کیا تھا جن پر انجینئر محمد علی کے سوا میں نے کسی کو اب تک دیکھا نہیں جس نے اس کا جواب دیا ہو. تو اس پر جو بڑے بڑے انٹرنیشنل اسپیکرز ہیں انگلش زبان میں جن کی مہارت حاصل ہے، ان میں سے کسی نے بھی، نہ علی داوا نے، اسماعیل ٹو جنہ والے جو ہے انہوں نے، نہ ہی محمد حجاب نے، اور نہ کسی جو بڑے اینکر کہہ لے یا اسپیکر کہہ لے، کسی نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا اور اسے کنڈیم نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے جو بشپ نے اختلاف کیے تھے اس کے برابر طریقے سے رد کیا. حالانکہ وہ مسلمان لڑکا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا. ایک دہشت گرد تنظیم کے ہتھے چڑھ کر یہ جو 16 سال کا لڑکا تھا وہ، تو اس نے جا کر بشپ پر حملہ کر دیا. اور وہاں پر جو ویڈیوز ہے باقاعدہ جو لائیو سٹریم اس کی چلتی ہے اس پر یہ آ گیا. تو اس کا جواب کسی ایک بڑے واعظین نے جو انگلش اسپیکر ہے، نہ جو کوئی اردو اسپیکر میں بڑا ہے، کسی نے بھی اس کا رد نہیں کیا. یہ بندہ ہے جس نے رد کیا، وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا. اس کا رد بھی کیا، ان اختلاف کا جو اعتراض کا جو جواب دیا، جو اس مارمری ایمینیول جس کا نام ہے وہ بشپ، اعتراضات کا جواب بھی دیا. تو یہ نمبر 1. پھر نمبر 2، دوسرا جو ایک واقعہ بھی ہوا تھا، ایمان یونین والوں نے الزام لگایا کہ انجینئر محمد علی مرزا یہودی ایجنٹ ہے. اور اس سے پہلے تو یہ بھی الزام لگایا تھا کہ یہ سوشلزم والوں کا ایجنٹ ہے. تو اسی طرح سے وہ طرح طرح کے ایجنٹ ہونے کی مثالیں اور الزامات لگاتے رہتے ہیں. اور اس میں سے یہ جو آج یہودی ایجنٹ ہونے کا جو الزام لگایا اس کے اوپر تھوڑا غور کرتے ہیں. اس نے بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آئرن ڈوم کو حافظ اللہ کہہ دیا. تو اس پر اس نے کہا کہ یہ اس سے بڑی بلیسفیمی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ کے بندے، یہ دوگلی پالیسی کرنا بند کرو، بات جو پوری ہے وہ پیش کرو. انجینئر محمد علی مرزا کا جو ویڈیو کلپ ہے اس میں یروشلم سے ایک آدمی نے انجینئر محمد علی مرزا سے بات کی تھی. اس نے اس چیز کی تصدیق کی جو انجینئر صاحب بتا رہے ہیں، اس کی تصدیق کی کہ گر سکتا تھا آئرن ڈوم کی وجہ سے. مسلمان بھی جو وہاں پر موجود ہے یروشلم میں اور دیگر علاقوں میں جو اسرائیل آکوپائیڈ ہے، فلسطین میں جس نے قبضہ کیا، اس پر دیگر علاقوں میں بھی مسلمان موجود ہے. 18% سے زیادہ مسلمان موجود ہے وہاں پر. تو وہاں پر راکٹ تو مسلمان اور یہودی دیکھ کر تو نہیں گرنے والی. تو اس پر آئرن ڈوم سے انڈائریکٹلی مسلمان بھی بچ گئے. اس پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو بچایا، ایسا نہیں ہے، وہ انڈائریکٹلی بچ گئے. اور یہ حافظ اللہ کہہ دیا. اس کے ساتھ بھی کوئی اور بات کی تھی کہ ان کے جو بم پکڑنے والے بزرگ تھے، بابے تھے، جن کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ یہ کیچ پکڑتے تھے. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی منیب بھائی کہاں سے؟ میں یروشلم سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ. کیا حالات ہے وہاں سیکورٹی کی؟ اب کیا صورت حال ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، تو ان کا دارالحکومت نے اپنا ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ادھر تو بس ایران کا جو اٹیک ہوا تھا وہ 4-5 منٹ کے لیے تھوڑی سی افراتفری مچی تھی بس. ہاں تو آپ چلے یروشلم میں ہیں، تو آپ کی یروشلم میں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہمارے جو مسلمان بھولے بھائی ہیں جو بیچارے خوابوں کی دنیا سے باہر نہیں آتے. ان کو بتائیں کہ یروشلم میں اسرائیل نے جو آئرن ڈوم سسٹم اپنا بنایا ہوا ہے
یہ صرف ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ایران نے جو فائرنگ کیا ہے ان کا کوئی بال بھی نہیں بھیگا کر سکتا. جی بالکل ایسا. اور جو یہاں پہ یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے موٹیویشنل اسپیکر ہمارے بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں, ان کو ذرا تھوڑا سا آپ اپنی زبان میں سمجھا دیں تاکہ آپ کی زبان ان کو سمجھ آ جائے. بالکل ایسا ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا, 4-5 منٹ کے لیے بس انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے اور بس ان کے حالات معمول پر آ گئے دوبارہ. ایسی کوئی مسلمانوں کو یہ بھی بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل میں نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا, وہ منیب خاور کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے. اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے, مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے. یہ ان بیوقوف مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائیں. بالکل ایسی بات ہے. ہم دین کو پڑھتے نہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دین میں جنگی قوانین کیا ہیں اور انسانیت کا جو درس ہے ہمیں دیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں. باقی آئرن ڈوم صرف آئرن ڈوم نہیں ہے, ان کے پاس ملٹی لیئرڈ ڈیفنس سسٹم ہے. صرف آئرن ڈوم جو ہے وہ کہ میں دلیری سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. ماشاءاللہ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. جی جی. آئرن ڈوم کے کارنامہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ میزائل ایران کے جو ہیں وہ مغربی کنارے میں بھی گرے ہیں اور جو ہمارے فلسطینی بھائی بھی ہیں تو ان کی بچت ہو گئی ہے. ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بچت کسی شیخ عبد القادر جیلانی نے یا کسی مسلمانوں کی فوج نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. اور یہ جو ڈرون آئے تھے یہ اس پہ ڈوم آف دی راک پہ بھی گر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے جب آنا یہاں وہ تو چھوڑ دیا انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ حفاظت جو ہے وہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. بالکل ایسے اگر آپ دیکھیں تو جو مسجد اقصیٰ جہاں وہ موجود ہے ڈوم آف دی راک, اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں انٹرسیپشن کی گئی ہیں, ادھر اوپر بھی گر سکتے ہیں. ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں وہ جو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے ماننے والوں نے جو وہ بزائل چلا کے اس کی حفاظت کی, وہ میں نے دیکھی ہے, لائیو دیکھی ہے. ہاں جی ایسے ہے بالکل. اچھا اب آپ سوال کریں. جی میں اصل میں اور ایسے ایسے بابے ہیں جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھے, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی یہ کہہ کر, ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی یہ کہہ کر کہ میرا جھنڈا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور ان کے کئی ایسے دعوے ہیں جن پر ایسا لگتا ہے کہ یہ انبیاء سے بھی افضل ہے. ان کے جو بزرگ اولیاء ہے یہ اپنے بزرگوں کو انبیاء سے بھی بہتر مانتے ہیں. وہی کچھ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 31, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ ان لوگوں نے یہودی اور نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا. تو سیم ٹو سیم نہیں ہو گیا یہاں پہ بھی, بالشت بر بالشت, باع بباع ذرع بذرع, یہ ایگزیکٹ بات سچ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے جو بزرگ ہیں ان لوگوں کو رسول اللہ سے بھی اوپر کا درجہ, بعض تو ایسے ہے کہ جاہل قسم کے وہ اللہ سے بھی اوپر کا درجہ. اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے, درختوں کی کلموں کو اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے, سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے, انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے, پتے ختم ہو جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائے گی, سمندروں کا تاریخ ختم ہو جائے گا. میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی شان یہ ہے, وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا, سر بنا کیا کوئی جانے. یہ ایک ایسا دینے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے, درختوں کی کلموں کو اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے, سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے, انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے, پتے ختم ہو جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائے گی, سمندروں کا تاریخ ختم ہو جائے گا. میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں. بے شک اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے, اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں. تو یہاں پر اس نے یہ الزام لگایا کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہ کلیریفیکیشن بھی دے دی, اور اس سے پہلے ہی سنڈے کے دن جو ہوتا ہے ان کے اعتراض سے پہلے ہی ان کا ویڈیو ریکارڈڈ ہے کہ وہ کیا نظریہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں. تو یہودی ایجنٹ, یہی کچھ الزامات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی لگائے گئے تھے
جو کچھ آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ الزام لگا دیا کہ انجینئر نے آئرن ڈوم کو حافظہ اللہ تعالیٰ کہہ دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, آگے کچھ اور بھی بات ہو رہی تھی. اس بات کے وزن پہ یہ سمجھانے کے لیے کہی گئی تھی. اگر اس مفتی میں اتنا انصاف اگر باقی ہے کچھ, تو یہ اس ویڈیو پر بھی دیکھے جس پر اسی کے جو ایمان یونین جو یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو, حالانکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں, دجال یونین کہنے کے لائق ہے. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ریپلائی دیتے ہوئے قرآن کی سورۃ الصف کی آیت جان بوجھ کر سورۃ الصف کی آیت آگے اور پیچھے الٹی کر کر پڑھ دی. مگر شاید ان کا فارمولا الٹا ہے کہ اشداء علی المؤمنین ورحماء علی الکفار. نعوذ باللہ. مگر شاید ان کا فارمولا الٹا ہے کہ اشداء علی المؤمنین ورحماء علی الکفار. نعوذ باللہ. یہ قرآن کی بے حد بھی نہیں ہوئی. اگر تم لوگ یہ کہو گے کہ یہ بات سمجھانے کے لیے اس طرح سے کی جا رہی, تو یہاں پر بھی بات سمجھانے کے ہی لیے وہ بات کہی گئی تھی. اگر نہیں سمجھنا تو اپنے عقل میں ماتم کرو. بعض لوگوں کی طرف سے یہ الزامات آتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو بزدل نہ بنائے. یہ جو ایک اسپیکر صاحب ہے ساحل ادیم, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بچوں کو بزدل نہ بنائے, ہمارے بچے کوئی غلام نہیں ہے. یہ رہتا ہے ان کے پاس تلواریں نہیں, ہمارے پاس بھی تلواریں تھیں, اس لیے توڑانا آسان تھا. آج کل کی ٹیکنالوجی دور میں بتا دیتے ہیں آپ کو کس نے کس کو اڑا کر. آپ کی اتنی فراست, بچوں کو آپ ہمارے غلام بنانے کے لیے اتنے کوشاں ہیں, آپ ایٹ لیسٹ بھی ہو جایا کریں, آپ خاموش رہا کریں اگر آپ نے بات نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو پروفیسر یا مولوی صاحب کیوں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نفسیات بھی سکھانی. یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, آپ مت سکھائیں. میرے بچے غلام مت کریں, میرے 25 کروڑ بچے آزاد پیدا ہو. لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ ادھر سے جن ہے ان کے پاس اور وہ آگے کھا جائے گا. ڈیزیز, یہ ایک بیماری ہے. یہ ڈر کی سائیکالوجی اصل میں بائی ڈیزائن کریٹ ہوئی ہے آپ کے اندر اور آپ کے پرداداؤں کے اندر. یہ میرے بچوں تک نہیں آنی چاہیے. 25 کروڑ آزاد سلمان پیدا ہوں, ٹیک اوور. مجھے پتا ہے کہ 1 2 3 4 مجھے بھی پتا وہ سٹیپس لینے کی ٹیکنیک ہے. ان میں سے پہلی ٹیکنیک پتا کیا ہے, آپ جیسے غلاموں کو ٹی وی پہ یا تینوں پہ نہ آنے, پروفیسر شپ میں اور پیڈسٹل سٹیجز پہ نہ آنے. ہر بندہ آ کے میرے بچوں کو کنونس کر رہا ہے پاکستان کے کہ امریکہ جو ہے نا وہ بہت ہی بڑی طاقت ہے اور تم بہت ہی چھوٹے قسم کے غلام پیدا ہو. یہ بے شرمی اور کچھ ایک بھابھی یہاں پہ زندہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو طلب کرتا ہے. یہ کیسے سکھا رہے ہو ہمارے بچوں کو؟ یہ آزاد انسان پیدا ہوں. ان کو یہ کیوں بتا رہے کہ وہ کتنا بڑا اور تم کتنے چھوٹے, اور ان کو اس بارے میں ایک خاص حصار کے اندر رکھ کے اپنے آپ کو کیوں پروفیسر ثابت کرو. ڈو دیٹ ٹو مائی مسلم. اسپیشلی لوگ اپنے پلیٹ فارم کو یوز کر کر جذباتی جاہل پیدا کر رہے ہیں, جو باتوں کے لفظوں کو پکڑ کر باقی جو بات سمجھائی جا رہی تھی اسے چھوڑ کر صرف ایک لفظ پر اٹک جاتے. یہی کچھ یہودی علماء, یہودی عیسائی لوگ کرتے تھے. جملوں کو پکڑ کر باقی جو بات ہے اس سے آنکھ بند کر لیتے تھے. باقی جو بات سمجھائی جا رہی تھی اس پر آنکھ بند کر کر چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں. یہی کچھ پہلے لوگ کرتے تھے. یہ جو ساحل ادیم ہے, انہوں نے تو اب کہہ دیا کہ میں اگر مفتی ہوتا تو فتویٰ لگاتا, یہ ہوتا تو وہ کہتا. ارے میرے بھائی, اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو ایک بار سن لو سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. لوگوں کے مقابلے میں آنے کے لیے ہمیں ترقی کرنی ہوگی سائنس میں, ٹیکنالوجی میں. اس کے بغیر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اب یہ جو ساحل ادیم ہے, انہوں دوگلی پالیسی یہ بھی کرتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ دوسروں کی بات تو یہ پکڑ لیتے, جملوں کو پکڑ لیتے, اور پھر بعد میں جو ان کے جو بزرگ بابے ہیں صوفی, جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے اور اس کے دفاع کرے, اس کا دفاع بھی کیا اور اس پر لوگوں کو ابھارا کہ اس طرح سے کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے جاہلوں پر, ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو اس طرح سے کام کرتے ہیں. کہ اس نے ایک ویڈیو پر دفاع کیا ہے. میں 0 سے نہیں ملٹیپلائی کرتا تو میں آصف علی تھانوی کو 1400 کتابیں لکھنے والے برصغیر کی ہسٹری کا شاید سب سے بڑا اسکالر گزرا ہو, اس کو میں 0 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں کیونکہ اس کے ایک اسٹوڈنٹ کو خواب آ گیا تھا اور آپ کو خواب کی تعبیر بتانی نہیں آتی اور آپ نے سمجھ لیا کہ اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ دیا. آپ اتنے آبٹوس اور اتنے ڈینس ہیں, آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے, اصل ابھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے بڑے کام کروانے مسلمانوں کے تھرو, مسلمانوں ایک دوسرے کے تھرو. اور آپ نے کہہ دیا اشرف علی رسول اللہ کا خواب کیوں آگے بندے کو شرم آنی چاہیے یار. اب اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں اور سمجھ لیں شیطانی خواب بھی تھا, میں جو مرضی مان لیں آپ اس کو, وہ بندے کا خواب اپنی مرضی سے تو نہیں آتا نا.
जो اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا، میں نے بابے کو کہا ہے، بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے، بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں، تسلی ہے اس میں، تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرف علی تھانوی متبع سنت ہے، اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. کیا شیعان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ علی ولی اللہ کے کوئی مسئلہ نہیں. ابو علی رسول اللہ کسی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج. میں نے یہ اہمی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو، ان اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. تھانوی رسول اللہ کے کا اس نے ساحل ادیم نے دفاع کیا ہے، یہ اس کے خلاف بول نہیں سکتا. اس نے کہا کہ خواب تھا، خواب نہیں، خواب پلس بیداری. وہ جب مرید اٹھ رہا تھا تبھی بھی وہ پڑھ رہا تھا. تو اس کے بجائے یہ کہنا کہ شیطانی خواب دیکھ رہا تھا، تجھے شیطان سمٹ لیا ہے، یعنی وہ بیدار ہو کر بھی اس کے زبان سے وہی نکل رہا تھا. تو کوئی بیدار ہو اور اس طرح کام کرے تو اس کے اندر شیطان ہی آ گیا ہے نا. کہنے کے بجائے ان کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو پیر ہے متبع سنت ہے، اور اسی پیر نے اس کے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اور وہ دفاع بھی ایسا کیا ہے کہ عقل میں ماتم ہو. ان کے بڑے ایسے ہیں تو ان کے چھوٹے جو مفتی مولوی ہے وہ تو شاہی کوئی نہیں. تو یہ ہے آج کل کے جو مسلمان، ان کی دوگلی پالیسی. ساحل ادیم صاحب نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا، بائی نیم تو نہیں کہا انہوں نے، کہ میرے بچوں کو ڈرپوک بنا رہا ہے. یہ پہلا بچوں کا درد رکھنے والا ایسا آدمی دیکھا جو اپنے بچوں کو پیسے لے کر تربیت کرتا ہے. تو اللہ ہدایت دے. تو اس طرح سے ہمارے بچوں کو ڈرپوک بنا رہے ہیں. حالانکہ اس طرح سے نہیں ہے کہ پہلے کہا کہ ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کر لو پھر جا کر تم کچھ کر سکتے ہو. اس کے بغیر صرف جذباتی جاہل پیدا ہو گئے. تو ڈرپوک بنانا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اسلام قبول کرنے آتے تھے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہیں جب اسلام قبول کیا انہوں نے، تو آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنا اسلام ظاہر نہ کرنا ان کافروں سے، کہ انہیں خطرہ نہ ہو جائے. تو کیا یہ بے وقوفی ہے یا عقل مندی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب غالباً رومن سے جنگ کی تھی تو انہوں نے اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے. انہیں اندیشہ ہو رہا تھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو وہ قدم پیچھے لے لیے تھے انہوں نے. تو کیا وہ بزدلی تھی یا ڈرپوک؟ نہیں، یہ عقل مندی کی بات ہے. جس جگہ پہ آپ کو جو چیز کرنا ہے وہی چیز کریے گا. اب یہاں پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہمیں ترقی کرنا ہے، پھر ہم جا کر کچھ کر سکتے ہیں. اس طرح سے صرف جذباتی بات کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور اس مفتی نے، جو ایمان یونین والا مفتی ہے، اس نے انجینئر محمد علی مرزا کی اس بات پر اسے یہودی ایجنٹ کہا، جبکہ اس کے فرقے کے ایک مفتی نے یہ کہا کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ہر ایک قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرے گا پھر گمراہی تیرے ہاتھ آئے گی. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے. لیکن سمجھنا اگر آسان ہے تو پھر آپ بتائیے کہ ہر شخص کے قرآن سمجھ کے عالم نہ بن جاتا. عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، اور تم لوگ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے. یہ یہودی ایجنٹ ہے یا پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو، وہ یہودی ایجنٹ ہے.
اگر کوئی کہے نا کہ قرآن حدیث پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن حدیث مت پڑھو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کافر ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کے مولوی ہی اس بات پر ابھر آئے، اس دجالی میں اتر آئے، دوگلی پالیسی میں اتر آئے کہ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرے کہ قرآن حدیث پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پر تہمت لگائے، تو یہ جان لیجیے گا کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اللہ نے اسے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اس سے کوئی اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا سوائے اس کے جو فاسق ہو، جس کا دل ہی ایک دم غلطی تلاشنے میں نکل جائے، جس طرح سے ہے۔ اب میں نہیں بولتا آگے۔ تو اس طرح سے ہماری بھی حالت آج کل یہی ہے جو اسلام کے شروعاتی دور میں تھی، کہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتے تھے لوگ ڈر کر۔ تو یہ ہماری بھی حالت اسی طرح واپس ریٹرن آ گئی ہے۔ پہلے اپنے لوگوں کو مسلمان کرو، پھر علم میں آگے بڑھو، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، پھر بعد میں آپ کچھ کر پاؤ گے۔ اس طرح سے جذباتی جاہل پیدا ہوگے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور ساحل ادیم صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ کہنا بند کر دے کہ علماء کا کام ہے یہ کرنا، لوگوں کو ابھارنا، لوگوں کو تعلیم دینا، یہ کرنا وہ کرنا، صرف علماء کا کام ہے، علماء کا کام تھا انہوں نے نہیں کر پائے، یہ کر پائے۔ تو اس طرح سے بات کرنا چھوڑ دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو علم کی بات کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر کسی کو ڈگری ملی ہے، بلغوا انی ولو آیا۔ اب اس پہ مولوی تو نہیں لکھا ہوا ہے، ہر کوئی، اور خیر امت بھی اسی وجہ سے کہا گیا ہے ہمیں کہ تم خیر امت اس وجہ سے ہو کہ تم لوگوں میں نکالے گئے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا کام دو اور برائی سے روکو۔ ہر کسی کا کام ہے۔ تو یہ بولنا چھوڑ دے کہ صرف یہ مولوی پروفیشن جو ہے اسلام میں اس کی کوئی رتی بر بھی جگہ نہیں ہے، 0% بھی نہیں ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم سے اور عمل سے یہ چیز ظاہر کرے، یہ نہیں کہ مدرسے سے ڈگری لے لے پھر اس کے بعد میں مفتی بنے فتویٰ دیتا پھرے اور یہ کہہ رہے کہ میں اگر کفر کا فتویٰ لگتا نا تو میں اس بات پر لگاتا۔ یہ مسلمان اسکالر بکواس کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے کل کوشچن بچے پوچھ رہے ہیں، میں نے کدھر سے پٹی پڑھا دی کس نے تمہیں؟ اسکالرشپ بول رہی ہے اس وقت، اور اس لیے میں اس اسکالرشپ کو غور سے دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ آپ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا میں بند کرنے لگا ہوں آپ کو۔ انڈرسٹینڈ وی آر ان اسٹیٹ آف وار، اس میں کوئی اور اطلاق ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر اسلام فارغ کرنے کا فتویٰ میں دے سکتا تو دے دیتا، خود پڑھیں۔ بہت فتوے آپ اسلام فارغ کرنے کا فتویٰ میں دے سکتا تو دے دیتا، خود پڑھیں۔ بہت فتوے آپ لوگوں کو اسلام فارغ کرنے کا فتویٰ میں دے سکتا تو دے دیتا، خود پڑھیں۔ بہت فتوے آپ لوگوں کو۔ ارے بھائی بات سن لیا کرو کسی سامنے والے کی، کہ اگر میں مفتی ہوتا تو میں فتویٰ لگاتا تو اس بات پر کفر کا فتویٰ لگاتا۔ یعنی تم کافر ہی کہہ رہے ہو نا، کفر کا فتویٰ ہی لگا رہے ہو انڈائریکٹلی۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، تم لوگوں کو ابھار کر لوگوں کو اپنے ہی لوگوں پر چھوڑنا چاہتے ہو۔ اللہ ہدایت دے تم جیسے لوگوں کو۔ یہ ان لوگوں کو فرنٹ مین فرقوں کا، یہ اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہیں، صوفیوں کا، تھانوی رسول اللہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ یہ اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہیں، تو انہیں فرقوں کا فرنٹ مین کیوں نہ کہا جائے۔ یہ اپنے مولویوں کا دفاع کرنے پہنچ جاتے ہیں جب وہ کسی بچوں کے ساتھ قوم لوط والا کام کرے، تب یہ ان کے دفاع میں پہنچ جاتے دفاع کرنے کے لیے، اور ویڈیو بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو دفاع نہیں کیا، ہم نے تو درمیانہ بات کی۔ اللہ کے بندے خود کی بات سن لیا کرو، کیا بات کہتے ہو۔ تو ان کو فرنٹ مین، مولویوں کا فرنٹ مین کیوں نہ کہے، یہ دوگلی پالیسی یوز کرتے ہیں۔ تو انہیں دجال یونان کیوں نہ کہا جائے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب یہ بڑے سے بڑی چیز کر لیں، ان کے بزرگ بڑے سے بڑے کام کر کر بڑی سے بڑی گستاخی کر دے، اور ان کے جو مولوی ہے یہ کہے کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تب ان کے مولوی یہودی ایجنٹ نہیں ہوتے، تب ان کے مولوی حافظ اللہ تعالی ہوتے ہیں،
یہودی کے ایجنٹ ہے جو یہ بات کہے کہ قرآن جو ڈائریکٹ پڑھے، قرآن پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے، تو یہ ہے اصل یہودی ایجنٹ. اگر انصاف پر چلنا چاہتے ہو نا تو ان لوگوں پر بھی بات کرو. اگر نہیں کر سکتے نا تو صرف جنرل ایک بات کر کر چھوڑ دو. اس طرح سے کسی کا بائی نیم لے کر، جو آج کے دور میں جو اہل حدیث ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، اصل جو اہل حدیث اور اہل سنت کہلانے کے حقدار. اور آج کل جو اہل حدیث مقلد تقلید کی طرف جا چکے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ اپنے مولویوں کی بات کو قرآن اور حدیث کے اوپر رکھنے لگ گئے ہیں. کہ یہ جو ایک ہی ٹکڑے میں روایت ہو رہی ہے ابو سعید خدری کی روایت، یہ روایت اس کے علاوہ بھی 70-80 درست سے آئی ہے، لیکن کہیں بھی عمار جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باقی گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا کے الفاظ نہیں ہیں. صرف یہ ایک روایت میں ابو سعید خدری کی روایت میں یہ بات ہے کہ عمار جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور باقی گروہ جہنم کی طرف بلا. گویا کہ ایڈڈ ہے، یہ ایڈ ہو گیا ہے. یہ ایڈ کیسے میں بخاری میں ایڈ ہوں گا؟ ہاں ہوں گا. بخاری میں ضعف نہیں ہے، وہ بھی ان احادیث میں جو متصل مرسل ہے. اس کے علاوہ میں بات ایڈ ہونے کی کئی مثالیں ملتی ہیں، یا سمجھنے کے فہم کی کئی مثالیں ملتی ہیں جس کے اندر کلام ہو سکتا ہے. اسی واسطے ائمہ کہتے ہیں کہ جب میں پرانا نسخہ پڑھا اپنے دور میں، یعنی 500 ہجری میں 400 ہجری میں، ائمہ کہتے ہیں کہ جب میں بخاری کا نسخہ پڑھا تو یہ عمار جنت کی طرف بلا رہا ہے اور باقی گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے، میں نے نہیں پڑھا. بعد میں کسی نے اس کو ایڈ کر دیا. ایک بات اہل حدیث عالم نے، ویسے تو یہ اہل حدیث کہلانے کے لائق نہیں ہے، منکرین حدیث، کیونکہ حدیث کا انکار کر رہا ہے. صحیح بخاری تحریف ہو چکی ہے. صحیح بخاری کا اتنا حصہ بعد میں کسی نے ایڈ کر دیا. کل تک تو کہتے تھے کہ یہ کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو صحیح بخاری ہے، اس سے علم حاصل کرو، اس سے نماز کا طریقہ سیکھو. اب تحریف ہو گئی. جب ان کے بڑے جو بنو امیہ کی غلطیاں نکلنے لگی ناسبیوں کی، تو ان کے لیے بخاری تحریف شدہ ہو گئی. اللہ انہیں ہدایت دے. یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے، یہ اہل حدیثوں کے، اہل سنت کے مجدد ہے اس دور کے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں کہ عبد الرحمن قنوجی بھوپالوی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث عالم تھے، اور جس طرح سے عبداللہ بن عبد الوہاب، جو عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب کے بیٹے عبداللہ، ان کی جو سیرت کی کتاب ہے اس میں بھی جگہ جگہ نازبیوں کا رد کیا ہے اور حضرت علی کا دفاع کیا ہے اور اہل شام کا رد کیا ہے. اور جو ان کے خلاف، حضرت علی کے خلاف ہوئے تھے، انہیں باغی لکھا ہے. اہل حدیث عالموں نے. اس وجہ سے ہی اہل حدیثوں کو پہلے شیعہ کہا جاتا تھا بعض لوگوں کی طرف سے، اس بنا پر. لیکن اب دور بدل گیا، ایسا دیس ویسا بھیس. آج نازبیوں کے ہتھے اہل حدیث سب سے بیسٹ جو جماعت تھی اہل حدیث تھی، گروہ. لیکن اب نازبیوں کے ہتھے بری طرح سے چڑھ چکی ہے. جو کچھ پچھلے 100 سال میں جو اہل حدیث عالم تھے ان کا جو موقف تھا، ایگزیکٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی وہی موقف ہے. یعنی آج کل کے جو اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، اہل حق ہے، جو حق کی بات کرنے والے ہیں، ان کے امام ہیں انجینئر محمد علی مرزا. یہ میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمانوں میں یونٹی کا جو کام کر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے، کمپیئر کیا جائے ان کے مخالفین سے اور ان کو، تو دیکھا جائے تو فرقہ واریت کے خلاف ان کا کام سب سے زیادہ دکھتا ہے. اور جو فرنٹ مین ہے اور جو یہ دجال یونین ہے، ان کا کام سب سے کم اس پر فرقہ واریت میں، الٹا یہ سپورٹ کرتے. دوسرا، دین کے مسائل انجینئر محمد علی مرزا، اور ایمان یونین زیرو. فرقوں کے فرنٹ مین زیرو. چھوٹے چھوٹے مسائل جس نے ڈسکس کیے انجینئر محمد علی مرزا. اور کرنٹ افیئرس میں بولنا
سب سے آگے جو ہے کرنٹ افیئر بولنے میں، اور انصاف کے ساتھ کام لیں، اور کس طرح سے لوگوں کو قرآن اور سنت کے ذریعے ان معاملات میں ایگزیکٹ جو علمی پوائنٹ بنا کر پیش کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا۔ ایمان یونین والے اور یہ فرقوں کے فرنٹ مین، ان کا کام فرقوں کے رد میں زیرو، توحید اور شرک میں بدعت میں کام ان کا اتنا نہیں ہے جتنا انجینئر محمد علی مرزا کا ہے۔ بدعت کے خلاف یہ بول نہیں سکتے، فرقوں کے جو خرافات ہیں ان کے خلاف یہ بول نہیں سکتے، کیونکہ انہیں مسجدوں میں اور ان کے یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ انہیں ہدایت دے۔ مسلمانوں کی پستی کی حالت یہی ہے، دوگلی پالیسی۔ جو کچھ حق بات میں نے کی، اللہ تعالیٰ اسے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جو کچھ جذبات میں میرے منہ سے بات نکلی، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے محف کر دے اور معاف بھی کر دے۔ اور جو میں نے اس میں کہا کہ دجال یونین، تو ان کے ظاہری چیز کو دیکھ کر کہا، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دجل یعنی دھوکہ، دجال یونین یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، کہ ایک طرف اپنے بابوں کی دفاع، دوگلی پالیسی کرتے ہیں نا، کہ جس طرح سے پہلی امتوں نے جو گمراہی کا کام کیا وہی کچھ یہ کر رہے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام۔